تاریخ کی کتابوں میں کچھ نام ایسے ہیں جو صدیوں بعد بھی خوف اور تباہی کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک نام ہے ہلاکو خان۔ ہلاکو خان چنگیز خان کا پوتا تھا اور منگول سلطنت کے بانی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں صرف ایک خواب تھا، دنیا کو جھکانا، سلطنتوں کو روند ڈالنا اور اپنا پرچم ہر شہر کی فصیل پر لہرانا۔ ہلاکو خان نہ صرف ایک بہادر سپہ سالار تھا بلکہ ایک بے رحم فاتح بھی۔ اس کے قدم جہاں پڑتے وہاں زندگی کی جگہ موت کا راج ہوتا۔ 1250 کی دہائی میں جب وہ مغربی ایشیا کی طرف بڑھا تو اس کے نشانے پر بغداد اسلام کی عظیم تہذیبی اور علمی مرکز تھا۔ اس وقت بغداد میں عباسی خلافت قائم تھی جس کا خلیفہ المستسم باللہ تھا۔ اگرچہ خلافت کا رعب باقی دنیا میں کم ہو چکا تھا مگر مسلمانوں کے دلوں میں خلافت کی عزت اب بھی باقی تھی۔ ہلاکو نے پہلے تو مشرقی ایران، خراسان اور آذربائیجان کے کئی علاقے فتح کیے۔ اس کے بعد اس نے بغداد کی طرف پیش قدمی شروع کی۔ خلیفہ المستسم جو اندرونی سیاست اور عیش و عشرت میں مشغول تھا وقت کی نزاکت کو نہ سمجھ سکا۔ جب ہلاکو نے بغداد کے دروازے پر خیمہ گاڑ دیا تب جاگا مگر دیر ہو چکی تھی۔ ہلاکو نے خلیفہ کو پیغام بھیجا کہ تو مکمل اطاعت قبول کرو، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ خلیفہ نے کمزور سی مزاحمت کی کوشش کی مگر اس کی فوج نہ صرف تعداد میں کم تھی بلکہ جذبے سے بھی آری۔ منگولوں نے دریائے دجلہ کو عبور کیا اور شہر کے گرد گھیرا ڈال دیا۔ چند دنوں کے اندر اندر بغداد کی فصیلیں توڑ دی گئیں اور وہ شہر جسے صدیوں سے علم و ادب کا مرکز سمجھا جاتا تھا آگ اور خون کا منظر بن گیا۔ منگول فوج نے مسجدیں جلا دیں، کتب خانے لوٹ لیے اور ہزاروں علماء، فقہا اور عام شہریوں کو قتل کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ دریائے دجلہ کا پانی کئی دنوں تک کالا رہا کیونکہ لاکھوں کتابیں اس میں پھینکی گئیں اور ان کا سیاہی دریا میں شامل ہو گئی۔ اور پھر خلیفہ المستسم کو اس کے خاندان سمیت قید کر لیا گیا۔ ہلاکو نے ایک خاص طریقے سے اسے قتل کروایا تاکہ منگول روایات کے مطابق زمین کا خون خرابہ نہ ہو، اسے قالین میں لپیٹ کر گھوڑوں سے روندوا دیا۔ بغداد کی تباہی صرف ایک شہر کا خاتمہ نہ تھا بلکہ اسلامی دنیا کے سنہری دور کے زوال کی ایک واضح علامت تھی۔